الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈپلومیٹک اینڈ کرنٹ افیئرز ود ڈاکٹر منور حسین یوٹیوب اور فیس بک کے اوپر۔ آج 3 موضوعات پہ میں مختصر سی ویڈیو بنا رہا ہوں۔ پہلا جو اقفان ٹرانزٹ جو ریل ٹریک کے اوپر ایگریمنٹ ہوا ہے، جس میں پاکستان، افغانستان اور ازبکستان شامل ہوئے ہیں، بہت اہمیت کا حامل ہے، اسے گیم چینجر کہا جا رہا ہے، اس پہ ہم تھوڑی سی بات کر لیں گے۔ اس کے بعد افغانستان میں ہمارے جو خصوصی نمائندے ہیں ایمبیسڈر آصف درانی صاحب، وہ تشریف لے گئے۔ ان کی ملاقات امیر متقی جو فارن منسٹر ہیں افغانستان کے، ان کے ساتھ ہوئی ہے، اور بہت ساری باتیں وہاں پہ طے ہوئی ہیں، وہ مختصر سا میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور تیسری خبر، یوکرینین فارن منسٹر جو ہیں وہ پاکستان تشریف لے کر آئے، اور پاکستان کے فارن منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، اور اس پہ بھارتی میڈیا نے بہت ساری نگیٹو خبریں بھی پھیلائیں۔ اس پہ تھوڑا سا مختصراً میں بات کروں گا، لیکن سب سے پہلے جو زبردست خبر ہے پاکستان کے حوالے سے اور پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے، وہ جو اقفان ٹرانزٹ پروجیکٹ جو ہے، جس کے اوپر اسلام آباد میں سگنیچرز ہوئے اس ایگریمنٹ کے اوپر، جس میں ازبکستان کے سفیر، افغانستان کے سفیر اور پاکستان کے ریلوے منسٹر اور فائنانس منسٹر موجود تھے، اور چیئرمین ریلوے بھی وہاں پہ موجود تھے۔ اور یہ بنیادی طور پہ پاکستان کو کنیکٹ کرے گا وسطی ایشیا کے ساتھ، اور یہاں تک کہ روس کے ساتھ بھی۔ جو میں یہ اکثر بات کہتا ہوں کہ پاکستان کی اکنامک جو دلدل ہے، معاشی جو دلدل ہے، اس میں سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کنیکٹیوٹی، تو اس پہ پاکستان بڑی تیزی کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ تو یہ اصل میں اس کا جو روٹ ہے، ترمز سے یہ شروع ہوگا، ازبکستان سے مزار شریف آئے گا، مزار شریف سے کرم ایجنسی سے ہوتے ہوئے یہ کراچی تک یہ ریلوے روٹ آپ کا آتا ہے، اور یہ 2027 تک اسے کمپلیٹ کیا جائے گا۔ اس میں تقریباً 15 ملین ٹن سالانہ گڈس کی ترسیل ہوگی، اور یہ تقریباً 750 کلومیٹر کا ٹریک بنتا ہے، جس میں کم از کم جو ڈیلیوری آف گڈس ہے اس میں 5 دن جو اس میں کمی واقع ہوگی، معذرت 5 دنوں کی وقت کے حساب سے کمی واقع ہوگی، اور 40% جو کاسٹ ہے گڈس کو پہنچانے کی، اس کے اندر بھی اس پروجیکٹ کی وجہ سے کمی واقع ہوگی۔ اب یہ خرلاچی سے جو مزار شریف ہے، وہاں سے یہ ترمز تک جائے گا، اور کوہاڑ سے جو خرلاچی تک کا جو ریلوے ٹریک ہے تقریباً 191 کلومیٹر کا بنتا ہے، وہ پاکستان نے اس کو تعمیر کرنا ہے، پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ خرلاچی سے جو مزار شریف کا جو ٹریک ہے وہ تقریباً 674 کلومیٹر کا بنتا ہے، وہ افغانستان میں آتا ہے، تو لہٰذا افغان حکومت اس کو بنائے گی۔ اور پھر مزار شریف سے ترمز تک کا جو ٹریک ہے ریلوے، وہ آلریڈی کنسٹرکٹ کھڑا ہوا ہے، تو لہٰذا یہ آسانی سے پھر بن جائے گا، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے کتنی اکنامک بوسٹ آئے گا۔ اور اس میں جو بھارت ہے کسی سٹیج پر اگر وہ بھی شامل ہونا چاہے گا، تو ہم تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں بھارت سے کہ وہ سی پیک کا بھی حصہ بنے، اور جو اس کی اکنامک ڈیولپمنٹ ہے اس کو بوسٹ دے سکتا ہے، تو وہ اس پروجیکٹ کے ذریعے سے بھی سینٹرل ایشیا کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ روس، سینٹرل ایشیا اور پاکستان، اور یہاں تک کہ آپ پھر یورپ کے ساتھ بھی اس کے ذریعے سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اسی لیے اس کو گیم چینجر بھی کہا جا رہا ہے۔ دوسری خبر، جو خصوصی نمائندہ ہیں ایمبیسڈر آصف درانی صاحب، وہ پاکستان اور افغانستان کے جو اس مابین جو اس وقت خدشات پائے جاتے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے، چونکہ ٹی ٹی پی وہاں سے آپریٹ کر رہی ہے، اور زوب کے اندر کارروائی ہوئی، ابھی پشاور کے اندر 2 پولیس مین شہید ہوئے، اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جو ہنگو کے اندر، پارا چنار کے اندر جو کارروائیاں ہوئیں، وہاں پہ بھی ٹی ٹی پی ہے، اور ٹی ٹی پی نے اب ایک اور فیکشن بنایا ہے جس میں احرار جہاد کو اس طرح کی جماعت بنائی ہے تاکہ ٹی ٹی پی کے اوپر الزام نہ آئے، کیونکہ ٹی ٹی پی کی جڑیں جو ہیں افغانستان کے ساتھ ہیں، اور اس میں ہماری آئی ایس پی آر نے بڑا کھل کے ایک موقف دیا کہ اینف از اینف، اور اب آپ کو کارروائی کرنی ہوگی، جس کے اوپر افغانستان کی طرف سے بھی رد عمل آیا کہ ہم اس کے پابند نہیں ہیں، چونکہ ہمارا جو ایگریمنٹ تھا وہ امریکہ کے ساتھ تھا، لیکن افغانستان پاکستان کے بغیر کیا چل سکتا ہے، چونکہ لینڈ لاکڈ کنٹری ہے، پاکستان کے ساتھ اس کی تجارت ہے، اور پاکستان کے بغیر اس کی موومنٹ جو ہے وہ چل نہیں سکتی، تو لہٰذا یہاں پہ جو ٹی ٹی پی کا جو دہشت گردی کا جو فیکشن ہے اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، تو لہٰذا امیر متقی صاحب نے بیان جھاڑ دیا دوبارہ کہ ہم اپنی زمین کو کسی بھی غیر ملکی سیکیورٹی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، لیکن یہ تو کافی عرصے سے اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں، اس پہ اس وقت عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے، جس طرح انہوں نے جو چائنا کے خلاف جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن تھی ان کے خلاف کارروائی کی، داعش کے خلاف کارروائی کی، تو میں سمجھتا ہوں جس طرح افغانستان میں انہوں نے کنٹرول کیا ہے چیزوں کو، تو اس کو ان کو کارروائی کرنی ہوگی۔ البتہ جو طالبان کا جو نچلا اور درمیانہ رینک ہے وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ زیادہ ان کا سافٹ کارنر رکھتا ہے، ان کا ماننا یہ ہے کہ انہوں نے مل کے ان کے ساتھ جہاد کیا تھا غیر ملکیوں کے خلاف،
تو اس وجہ سے وہ ایک پائی جاتی ہے۔ پھر ٹی ٹی پی اپنے آپ کو الحاق کرتی ہے طالبان کے ساتھ افغانستان کے، جبکہ طالبان افغانستان کے جو ہیں وہ اس کو ایک الگ انٹیٹی کے طور پہ مانتے ہیں۔ البتہ اس ملاقات کے اندر معاشی اور تجارتی امور کے اوپر بھی گفتگو ہوئی، اور جس کو بڑھانے کی بات ہوئی اور بڑھ بھی رہے ہیں، لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ جب سیکیورٹی خدشات رہیں گے تو اس کے اندر ایک ہرڈل پیدا ہوگا، اس کے اندر رکاوٹ پیدا ہوگی، تو معاشی جو روابط ہیں اس طرح سے نہیں چلے گی، جبکہ ہم ابھی کنیکٹیوٹی کی بھی بات کریں۔ اس کے علاوہ انہوں نے امیر متقی صاحب نے، جو فارن منسٹر ہیں افغانستان کے، انہوں نے افغانستان کے قیدیوں اور مہاجرین کے حوالے سے بات کی، جو پاکستان کی معیشت کے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ ہے، اور میرا ماننا ہے کہ اب افغانستان کے ساتھ معاملات کو طے کر کے ان مہاجرین کو واپس بھیجنا چاہیے، جو پاکستان کی اس وقت اکانومی کے اوپر بہت بڑا برڈن ہے، اور پھر کراچی کے اندر لا اینڈ آرڈر سچویشن بھی اس حوالے سے پیدا ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ مضبوط تعلقات مزید کرنے کے لیے طورخم جلال آباد کے جو درمیان میں سڑک ہے وہ اس پہ کام رکا ہوا ہے، اس کو دوبارہ شروع کرنے کی بات ہوئی ہے، اور اس پہ ویزا کو ایز کرنے کی بات ہوئی ہے، اسپیشلی میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر وہ پاکستان ان کو مہیا کرے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں آصف درانی صاحب جو ہیں ایمبیسڈر ہمارے، جو خصوصی نمائندے ہیں افغانستان پہ، انہوں نے ایک قسم کا میسیج جو ہے آئی ایس پی آر کا وہ پہنچایا ہے، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کا، ہماری حکومت کا پہنچایا ہے کہ اینف از اینف، ناؤ دے ہیو ٹو ٹیک ایکشن اینڈ دے ہیو ٹو ایکشن اگینسٹ اسپیشلی طالبان کا جو یہ فیکشن جسے ٹی ٹی پی مانتا ہے، اس کے خلاف کارروائی کریں۔ اس کے علاوہ اگلی خبر جو ہے، روس کے ساتھ ہمارے تعلقات تو دیرینہ ہیں، اور اس تعلقات کو خراب کرنے کے لیے ہمیشہ وقتاً فوقتاً بھارتی میڈیا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی جھوٹی خبر چلاتا ہے۔ اس حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ جو فارن منسٹر تشریف لائے ہیں اس کے یوکرین کے، ڈیمیٹری کولیبا، وہ آئے ہیں پاکستان سے ویپن لینے کے حوالے سے، اور انہوں نے خبر چلا دی کہ تقریباً کوئی 159 کنٹینرز جو ہے پاکستان ویپن پرووائڈ کرے گا یوکرین کو، اور اس کے بدلے یوکرین M9 جو ہیلی کاپٹرز ہیں پاکستان کے، ان کو اپ گریڈ کرے گا۔ لیکن اس طرح کی خبریں پہلے بھی انہوں نے چلائیں کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کی ڈیل ہوئی ہے کہ امریکہ پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ سے نکالے گا، اور پاکستان ویپنری پرووائڈ کرے گا یوکرینین وار کے اندر یوکرین کو، اور اس طرح سے یوکرین جو ہے اس کے بدلے میں بہت سارے اور بھی پاکستان کو چیزیں دے گا۔ تو اس طرح کی خبروں کا مقصد ایک یہ ہے کہ ڈسٹنس پیدا ہو، غلط فہمی پیدا ہو پاکستان اور روس کے حوالے سے، کیونکہ روس کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں وہ گرم جوشی اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ سپتمبر 2022 میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے پاکستان کو ایشیا میں روسی پرائرٹی پارٹنر کہا، اور پھر ان کے اسی طرح سے وزیر خارجہ بھی نظر آتے ہیں، ان کے بیانات بھی پاکستان کے حوالے سے بڑے پازیٹیو ہیں، اسپیشلی انہوں نے پاکستان کی جو نیوٹرل پوزیشن ہے یوکرین کی وار کے اوپر اس کو سراہا ہے، اور ایک طرف پاکستان نے کنڈم بھی کیا ہے کہ روس کو اٹیک جو کیا ہے یوکرین کے اوپر، اور دوسری طرف جو روس کے خلاف جو قرارداد تھی اقوام متحدہ میں، وہاں پہ پاکستان نے ایبسٹین کیا ہے، اسی طرح جس طرح سے انڈیا نے بھی کیا، اسرائیل نے بھی کیا، ساؤتھ افریقہ نے بھی کیا، اور بہت سارے اور ممالک ہیں، سعودی عرب، UAE، انہوں نے سب نے وہاں پہ ایبسٹین کیا۔ تو پاکستان کی ایک نیوٹرل پوزیشن ہے، اور ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم کسی بلاک پالیٹکس کا حصہ نہیں بنیں گے، اور روس کے ساتھ اس وقت ہماری انرجی ڈیل چل رہی ہے، اور ایک ٹینکر ہمارا آ چکا ہے، اور مزید جو ڈسکاؤنٹڈ ریٹ کے اوپر ہمارا دوسرا ٹینکر جو ہے وہ بھی آنے والا ہے۔ تو لہٰذا روس کے ساتھ جو ہمارے تعلقات کولڈ وار پالیٹکس کی وجہ سے خراب تھے اور بھارت ان کے قریب تھا، تو اب یہ کوئی معاملہ الٹا چلتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ جہاں تک یوکرین کے ساتھ تعلقات کا سوال ہے، تو 1996 سے ہمارے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ قائم ہیں، اور اس وقت سے لے کر ہمارے ڈیفنس ریلیشن شپ بھی قائم ہیں، تجارتی تعلقات بھی قائم ہیں، یعنی تقریباً 39% ہماری گندم کی جو ضروریات ہیں وہ یوکرین سے تقریباً پوری ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ پاکستان ٹوڈے کے حوالے سے 2022 میں مارچ 6 پاکستان نے ایک کانٹریکٹ کیا اپ گریڈ کرنے کا، جس میں یوکرینین جو ٹینکس ہیں ہمارے پاس استعمال ہو رہے ہیں، آرمڈ بیٹل ٹینک، یہ 320 ہیں تقریباً، جس کو T-80UD ٹینکس کہا جاتا ہے، وہ اس حوالے سے ہمارے ان کے ساتھ روابط ہیں۔ تو بہرحال جو بھارتی میڈیا تھا اور جو ان کو ہتھیاروں کی ترسیل کے حوالے سے جو بھارت نے جھوٹا پروپیگنڈا پاکستان کے حوالے سے کیا، وہ یوکرینین فارن منسٹر اور پاکستان کے فارن منسٹر نے اسے رد کر دیا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویلاگ پسند آیا تو آپ اسے لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے، سبسکرائب بھی کیجئے، اپنی رائے سے ضرور مجھے آگاہ کیجئے گا۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔